ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
صدق اللہ العظیم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، اب میرے نہ کھول محشر میں اب میرے اللہ، اب میرے نہ کھول محشر میں، اب میرے نہ کھول محشر میں، اب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اللہ اللہ اللہ، بے سبب اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہووں کا صدقہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، سبق
غضبی جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اللہ آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب تو نے دی مجھ کو نعمت اسلام پھر جماعت میں لے لیا یا رب کر دیا تو نے قادری ہم کو کر دیا تو نے قادری ہم کو تیری قدرت کے میں فدا یا رب تیری قدرت کے میں فدا یا رب دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی ہاں دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب ہوگا دنیا میں قبروں میں حشر میں ہوگا دنیا میں قبروں میں حشر میں مجھ سے اچھا سے اچھا معاملہ یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے اللہ تو حسن کو تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب محفل نعت میں مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں جس میں استغاثے ہوتے ہیں، التجائیں ہوتی ہیں. ایک کلام ہمارے حسان رضا سے سنیں گے انشاءاللہ الرحمن. جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. بڑے پیارے اشعار ہیں. یہاں جو حاضرین ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اشعار پر جو پڑھا جائے اس پر توجہ رکھیں آپ کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دل میں تصور مدینہ کو، جب مدینے کا ذکر آئے تو اس کا تصور جمائیں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے آپ کو نعت سننے کا آپ کا انداز ہی بدل جائے گا. اللہ کریم ہمیں خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی مدت سرائی سے برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. حسان رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. آقا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. تو تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. آقا میری معراج کے میں تیرے حرم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، 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 جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز. کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز. کونین دے دیے گے تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں. آقا کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں. کہ میں تو مالک کی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مغب میں نہیں میرا تیرا. کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں. آقا کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں. اللہ کو بھی کتنی
مات دے خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز اور گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہے گو ہم نمک حرام نکمے غلام گئے گو ہم نمک حرام نکمے غلام گئے پر قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز اور طیبہ کے ہوتے خلد بری میں کیا کروں حسن طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن مجھ کو یہی پسند ہے مجھے کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند ہے مجھے کو یہی عزیز جتنا میرے خدا کو گے میرا نبی عزیز کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قسم ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز فرماتے ہیں کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں اللہ کو بھی ہے کتنی ہے خاطر تیری عزیز اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز بہت پیارے اشعار تھے اگر اشعار پر توجہ رہے گی انشاءاللہ الرحمن بعض التجائیہ اشعار ہوتے ہیں استغاثے کیے جاتے ہیں جیسے ابھی کلام ہمارے احمد رضا پڑھیں گے در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی 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 دید تیری ہے عید میری آقا دید تیری ہے عید میری
مکی مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی در پہ بلا در پہ بلا در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھاؤ آقا جیسے ہے نبھاؤ آقا جیسے ہے نبھاؤ آقا جیسے ہے نبھاؤ آقا جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی جیسے ہے نبھاؤ مکی مدنی 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 در پہ بولا آقا در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور صدقہ اپنے نوازوں کا آقا صدقہ اپنے نوازوں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی آقا در پہ بولا آقا در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اور حشر میں ہوگا لب پہ یہی آقا حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ آقا 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 ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی 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 گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے ہم کو سلاؤ آقا ہم کو سلاؤ آقا ہم کو سلاؤ مکی مدنی ہم کو سلاؤ مکی مدنی مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں
مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ گنبد خضرا کے سائے تلے آقا گنبد خضرا کے سائے تلے ہم کو سلاؤ آقا ہم کو سلاؤ آقا ہم کو سلاؤ آقا ہم کو سلاؤ مکی مدنی ہم کو سلاؤ مکی مدنی آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی 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 انشاءاللہ اب ہم ہمارے عارف بھائی سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام سنیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ ایک ایک شعر گویا موتیوں میں جڑا ہوا ہے، بہت پیارے اشعار ہیں۔ توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور جو حاضرین ہیں وہ بھی سنیں، اور جہاں استغاثے ہوں، جیسے ابھی مکی مدنی والا کلام ہم سن رہے تھے، میرے آقا مکی بھی ہیں، 53 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، وہ مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں۔ ہم استغاثے کر رہے ہیں کہ آقا ہمیں بلائیں اور ہمارا وقت آخر آئے تو ہمیں وہیں سلائیں، ہمیں وہیں پر ایمان اور عافیت کے ساتھ موت مل جائے۔ اسی طرح جو التجائیہ کلام ہو اپنے دل میں یہ ظاہر کریں کہ گویا یہ شعر میرے لیے ہے اور میں اپنے آقا سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کلام کو بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے جس میں شفاعت کا ذکر ہے، اور بڑی پیاری ردیف پر یہ کلام ہے، واہ واہ۔ عارف بھائی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ،
پر ہے زگاری واہ واہ کام قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کام قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ 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 بولو واہ واہ کیا ہی ذو افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بےتاب ہیں، مگر آقا موجود ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے برتن منگوایا اور اپنا دست عطا اس میں رکھ دیا، اس سے چشمے پھوٹ پڑے اور صحابہ کرام بھی سیر ہوئے اور دیگر کام میں بھی پانی استعمال ہوا اور جانوروں نے بھی اس پانی کو استعمال کیا، سب سیراب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے تھے؟ فرمایا ہم 1400 تھے، مگر 1,00,000 بھی ہوتے تو تمام کے تمام اس پانی سے سیراب ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی معجزے کا ذکر یہاں فرمایا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ انگلیاں کے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں نور کی خیرات لینے دوڑتے اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ
افزا شفاعت ہے ہماری واہ کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھی نبھینی پیاری پیاری واہ ہوا کچھ نئی بو بھی نبھینی پیاری پیاری واہ ہوا آج پھولوں میں کچھ تازگی ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے مدینے سے صبا آ گئی ہے، اور اللہ والوں کو اور عاشقان رسول کو خوشبو آ جایا کرتی ہے، جس کی توجہ ہوتی ہے نا اور اس پر کرم ہو جائے تو اس پر دروازے کھل جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، اور ناک میں وہ مسحور کن خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ اور جن کو دائمی نزلہ ہونا ان کو یہ خوشبوئیں نہیں آیا کرتی، ہاں نہ ان کو ایسے خواب آتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نزلے سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ناک کو بھی، ہماری آنکھوں کو بھی، ہمارے کان کو بھی مدینے کی ہوا سے معطر کر دے۔ تو آج یہ پھولوں میں جو یہ چمک دمک ہے نا، آج لگ رہا ہے کہ مدینے کی صبا نے آ کر ان کو مہکا دیا ہے۔ پھر پڑھیں کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا ظاہر جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے اور قرب حاصل ہوتا ہے تو ریاض الجنہ میں پہنچ جاتا ہے، روضہ جنہ میں۔ وہاں کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے۔ دیکھیں مکے میں جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مگر مدینے میں پوری کیاری ہے جنت کی۔ وہ جنت کی کیاری میں پہنچ گئے، ریاض الجنہ میں پہنچ گئے، ریاض الجنہ میں پہنچ گئے، جنت کی کیاری میں پہنچ گئے۔ وہاں جنتی پتھر ہے، یہاں پوری کیاری ہے۔ اور جب ظاہر پہنچتا ہے ایک طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو پھر جھکا دیتا ہے کہ یہ روضہ انور ہے، روضہ انور سے نور جو ہے وہ چھلک رہا ہے۔ اور پھر ایک طرف نگاہ پڑتی ہے تو منبر اقدس ہے، محراب نبی ہے، اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو جنت کی کیاری میں پہنچا دے۔ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں، ہاں بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا پائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا
جان پیاری واہ واہ سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ مدینے کے سگان کتے کو کہتے ہیں، سگ کتے کو کہتے ہیں، سگان اس کی جمع ہے۔ کبھی دیکھا اس طرح تو آسانی سے مدینے کے سگان کو دیکھنا اب میسر نہیں ہے، مگر الحمدللہ کچھ سگان مدینے کے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ البتہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے۔ بلیوں کو البتہ پیار کرنے کی سعادت ملی ہے۔ امیر اہل سنت تو وہاں کی بلیوں کے پاؤں بھی چوما کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارہ دل بھی نہ نکلا اے رضا، سگانے کو اپنے دل کے جگر کا ٹکڑا پیش کر دیتا وہاں کے سگان کو۔ تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے، تم نے ان سگان کو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کیا۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ محبت ہے تو محبوب کے ہر چیز سے جو نسبت ہے اس سے محبت ہے۔ محبوب کے در کی بلی بھی ہے تو وہ عزیز ہے ہمیں، محبوب کے در کا پتھر ہے وہ بھی عزیز ہے، اور محبوب کے در کا سگ ہے وہ بھی عزیز ہے۔ اللہ ہمیں مدینے اور مدینے کی نسبت سے جو چیز ہیں ان کا سچا ادب عطا فرما دے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑے پیارے اشعار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سب سے اولا ہمارا نبی، بولو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی و مولانا محمد۔ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، تو دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں گئے، ہم کو روزے جزا اور کیا چاہیے، ہاں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں کون دیتا
چاہیے بول دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند یہ کیسا عاشق ہے، اس کو باغ کا رنگ بھی نہیں پسند اور پھولوں کی خوشبو بھی نہیں پسند. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. یہاں میں ابتدائی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ توجہ رہے گی نا تو آپ کو شعر سننے کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. رنگے چمن پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھول اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز گئے اپنا عزیز کون ہے، اپنا دوست کون ہے؟ اپنا تو دوست وہی ہے جس کو تو پسند ہے. اپنی دوستی اس سے ہے جو آقا کو پسند کرتا ہے، جو آقا کو چاہتا ہے. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز گئے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز گئے اور ہم کو ہوگی پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہوگی پسند جسے آئے تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس آقا مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس تو اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند بل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کیونکہ اللہ کو کتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند قل کہہ کے کیا بات سنی؟ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی.
یہاں اشارہ اس طرف ہے، اللہ نے فرمایا قل اے محبوب تم کہہ دو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ چاہتا تو خود بھی فرما دیتا نا، اور اللہ نے فرمایا محبوب تم کہہ دو۔ محبوب کی زبانی سنا۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے قل کہہ کے اپنی بات یعنی اپنی احدیت، اپنی صمدیت کا جو بیان کروایا وہ محبوب کی زبان سے کیا کہ محبوب تم کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ایک ہے، اللہ اکبر۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو کتنی محبوب ہے، محبوب کی بس بات، محبوب کی گفتگو، اپنی بات بھی اگر وہ فرماتا ہے تو محبوب کے لب سے کہنا فرماتا ہے۔ کہ اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری، ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، ارے پہلے کریں گے آیت لا تقنطو پسند، پہلے کریں گے آیت لا تقنطو پسند، پہلے کریں گی، پہلے کریں گی، پہلے کریں گی آیت لا طیبہ میں سر جھکاتے گئے خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے گئے خاک نیاز پر، ارے کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، رنگ چمن پسند نہ حور و فرشتہ جن و بشر سب نثار گئے، حور و فرشتوں جن و بشر سب نثار گئے، حور و فرشتوں جن و بشر سب نثار گئے، کیونکہ ہے دو جگہ میں قبضہ کیے 400 پسند، ہے دو جگہ میں قبضہ کیے 400 پسند، ہے دو جگہ میں قبضہ کیے، اور ہے خاک سار پر کرم خاص کی نظر، ہے خاک سار پر کرم خاک کی نظر، عاجز نواز گئے تیری اے خوب رو پسند، عاجز نواز گئے تیری اے خوب رو، اور اے خواہش وصال ترے یار اے غسل، اے خواہش وصال ترے یار اے غسل، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، آئے
اثر کو میری آرزو پسند. سیدنا ابو حفص رومی، یہ روایت القول البدیع میں نقل کی گئی ہے یہ حکایت. اور القول البدیع بہت مشہور کتاب ہے علامہ سخاوی کی. قریباً 100-200 سال جو درود پاک کی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، اس میں تقریباً اس کتاب کے حوالے ہوں گے. آپ نے لکھا کہ ابو حفص رومی بہت بڑے سردار تھے. ان کے وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا. پوچھا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہ اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. حالانکہ رب کریم سب جانتا ہے کہ کس نے درود پڑھے ہیں، کس نے کتنی عبادت کی، سب جانتا ہے. پھر بھی اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ کاؤنٹ کریں کس نے درود کتنے پڑھے ہیں اور اس نے گناہ کتنے کیے ہیں. جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے فرمائے فرشتوں اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب نہ لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے درود پاک کی کیسی برکتیں ہیں، کیسی فضیلتیں. اللہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی بہت بڑے عالم ہیں. بہت وقت آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارا اور اتنا ادب کرتے تھے مدینہ طیبہ کا کہ روضہ انور کے اندر نہیں جایا کرتے تھے، باہر سے حاضری دیا کرتے تھے. اور بڑی بڑی آپ نے کتابیں لکھی. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی مدینہ طیبہ میں. اسی قحط سالی میں حج کے ایام بھی آئے. حضرت شیخ احمد بن محمد نے مصر سے 2 اونٹ خریدے. ان کا واقعہ لکھا آپ نے. اور اپنی والدہ کے ساتھ اس اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے آئے، حج کر لیا اور حج سے فارغ ہو کر پھر مدینہ طیبہ آئے. یہاں آنے کے بعد ان کے سفر کے بعد اونٹ مر گئے، ان کا خرچ بھی ختم ہوا، بہت پریشان ہو گئے. اسی عالم میں شیخ احمد دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صفی الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے. شیخ احمد جو مصر سے آئے تھے، اونٹ مر گئے، خرچ ختم ہو گیا، پریشان ہے، مدینہ طیبہ میں ہے. شیخ صفی نے فرمایا آپ ایسا کرو کہ نبی پاک کے پیارے چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہاں جا کر آپ کچھ قرآن کی تلاوت کریں اور اپنی پریشانی حضور کے چچا جان ام رسول سیدہ امیر حمزہ کے دربار میں پیش کریں. انہوں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت کی. پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی. یہاں حاضر ہو کر جب واپس آئے تو والدہ محترمہ نے کہا بیٹا کوئی شخص آیا اور تمہارا پوچھ رہا تھا. جب آپ نے یہ سنا تو فوراً مسجد نبوی گئے. مسجد نبوی میں جب پہنچے تو دیکھا ایک باروب سفید داڑھی والی نورانی شخصیت موجود ہے. انہوں نے دیکھتے ہی مجھ سے فرمایا شیخ احمد مرحبا. شیخ احمد فرماتے ہیں میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور پھر وہ مجھے ساتھ لے کر مصری حاجیوں کے خیمے میں گئے اور ایک شخص کو اونٹوں کا کرایہ دیا. پھر فرمایا آپ شیخ احمد اور ان کی والدہ کو ان اونٹ والوں سے کہا مصر پہنچا دو، حج ہو گیا ہے، مدینے کی حاضری دے چکے ہیں، مصر پہنچا دو. آپ نے جلدی سے سامان تیار کیا، والدہ کو ساتھ لیا اور وہ بزرگ وہیں تشریف فرماتے. اب نماز کا وقت ہو گیا، مجھ سے کہا تم جا کر نماز پڑھو. میں مسجد نبوی میں نے نماز ادا کی اور اب میں ان بزرگ کی زیارت پھر کرنا چاہتا تھا مگر وہ بزرگ مجھے نہ ملے. پھر میں شیخ صفی الدین جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ امیر حمزہ کے مزار پر چلے جائیے اور وہاں جا کر اپنی حاجت پیش کیجئے، آپ کی مدد ہوگی. چنانچہ میں شیخ صفی الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ میں نے وہاں عرض کی تھی اس کے بعد
ایک نورانی شخصیت مجھے ملی، تو شیخ صفی الدین نے ان کا حلیہ پوچھا کہ وہ کیسے تھے، تو انہوں نے ان کا حلیہ بیان کیا، فرمایا ارے وہی تو تھے سیدنا امیر حمزہ جنہوں نے آ کر تمہاری مدد کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا کہ مدنی چینل کے ناظرین، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ کیسی انہوں نے مدد فرمائی، اور آج بھی ظاہرین کی یہ مدد کرتے ہیں۔ یقین جانیے آپ، اللہ آپ کو، جو ظاہرین حاضرین بیٹھے ہیں اور جو ناظرین سن رہے ہیں مجھے، اللہ آپ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک سے نہیں، دو سے نہیں، متواتر لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور جو تمنا لے کر جاتے ہیں ان کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ ایک اسلامی بھائی رات کے 2 بجے پہنچے، سخت سردی کے ایام، ان کی خواہش ہوئی کہ چائے وہاں مل جائے حاضری دینے کے بعد، تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی۔ تو اس وقت 2 بجے کوئی بقالہ، وہاں کہتے ہیں جنرل اسٹور کو، وہ کوئی کھلا نہیں تھا، وہاں پر کوئی ظاہری اسباب بھی نہیں تھے، سخت سردی کے ایام تھے۔ انہوں نے حاضری دی، خواہش دل میں پیدا ہوئی، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا تمہیں وہاں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، سامنے سید الشہداء مسجد ہے، اس کے ہی سائے میں ایک صاحب لنگر لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان پورے قافلے والوں کو کہا چائے بھی پیش کی جائے گی اور گرم گرم انڈے بھی پیش کیے جائیں۔ یہ باتیں سب کی سمجھ میں نہیں آتی، تھوڑے ہیں وہ لوگ، میں ان کو بھی دعوت دے گا ہوں، جاؤ اور سیدی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر اس نیت سے جاؤ، دیکھیں اگر دل صاف ہوگا، اعتقاد پختہ ہوگا، آپ کی کیسی مدد کی جائے گی۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے 4 القابات ہیں: اسد اللہ، اسد الرسول، فاعل الخیرات، بہت بھلائی کا کام کرنے والے، اور سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار۔ سبحان اللہ۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں، جو سورہ شورى کی آیت میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، اور امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں، اور آپ کے تو کئی رشتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا رشتہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ام مصطفیٰ سیدنا آمنہ کی چچا زاد بہن ہیں، یوں حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، یعنی کزن ہیں۔ اور تیسرا رشتہ یہ ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ آپ نے بھی حلیمہ سعدیہ کا بھی اور سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی دودھ پیا ہے، اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ تو آپ کی تو 3 قرابت داریاں ہیں نبی پاک سے۔ ہر مسلمان کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نبی پاک کے سارے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، یہ ایمان کا حصہ ہے، محبت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر ہم منقبت کی طرف جائیں گے، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے جنگل میں روانہ ہوئے، اس روز ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت گستاخی کی، آپ کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک سے بہت محبت تھی، واپس تشریف لائے، آپ کو بھی اس بات کی خبر دی گئی، آپ سنتے ہی تیش میں آ گئے، اسد اللہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، تیش میں آئے۔ اسی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے اپنی صفائیاں دینا شروع کی کہ حمزہ سنو تو، آپ دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے باپ داداؤں کو بدعقل بتاتے ہیں۔ امیر حمزہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل و دماغ پر
اپنے پیارے بھتیجے کی محبت غالب ہو چکی تھی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر کہا تم واقعی بد عقل ہو اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں کو تم خدا مانتے ہو۔ لو سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ امیر حمزہ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب آ چکی تھی اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے ہیں بعد میں مجھے پریشانی ہوئی، میں ساری رات سوچ بچار میں نے گزار دی۔ صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور کر دے۔ ابھی میں نے دعا پوری نہ کی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہوا اور میرا یقین پختہ ہو گیا، اور پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور تمام میں نے صورتحال نبی پاک کو پیش کی۔ آپ نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اسد اللہ بھی ہیں، وہ اسد رسول ہی وہ اسد رسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں اور نبی پاک کے بھی شیر ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ رات میں جنت میں داخل ہوا، دیکھا حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ فضیلت ہیں سیدی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے، جس نے آپ کو شہید کیا، جس نے پلاننگ کی، ہندا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ بھی ایمان لے آئیں۔ انہوں نے جن کو تیار کیا تھا وہ حضرت وحشی تھے، غلام تھے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بعد میں وہ بھی ایمان لائے۔ بعد میں حضرت وحشی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر قلم کر دیا۔ انہوں نے خیر الناس کو بھی شہید کیا، یعنی سب سے اچھے انسان کو، یعنی حضرت حمزہ کو، اور شر الناس کو بھی، یعنی اس نے جو جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ مگر جب آپ سامنے بیٹھا کرتے تھے حضرت وحشی، تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے چچا جان کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں وحشی تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، کہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ منقبت سیدی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ، چچا جان مصطفیٰ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے حمزہ، خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے حمزہ، بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے حمزہ، یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ، بدھ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ، آپ ہیں شیر خدا یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ
مصطفیٰ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ چچا جان مصطفیٰ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ پیارے نبی کا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ پیارے نبی کا مجھ کو پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ بولو یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے حمزہ للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے حمزہ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ چچا جان مصطفیٰ یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ یا سید الشہداء یا امیر طیبہ یا امیر حمزہ سر ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد دی مدد کعبہ ایمان مدد کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے گئے کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں بھوگے تلوار تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیو نہیں گو اے خیزر مجمع بغیر چشمہ اور کیوں نہ قاسم ہوگی تو ابن ابی القاسم گئے کیوں نہ قادر ہو کے مختار گئے بابا تیرا اور مٹ چکے مٹ دیں گے مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا
بچہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پرچا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پرچا تیرا، شر کو خطرے میں لاتا نہیں تیرا، شر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگار سگ سے گئے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، تو اس نشانی کی جو سگ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رنگ پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رنگ تیرا، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا پہ کروڑوں درود، پہ کروڑوں درود، جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود، جملہ بلا بلا پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب خاص ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب خاص ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب خاص ہوئے انتخاب خاص ہوئے لاجواب، مصطفیٰ پہ کرو درود، کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام کو لے لیجئے کام کو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری اس محفل کو اے اللہ قبول فرما، اس میں کیے گئے استغاثے قبول ہوں، التجائیں قبول ہوں، ہم سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو، اے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند کر دے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متوالا بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، دور و نزدیک سے اے اللہ جو بندے یہاں اس مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، محفل میں حاضر ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، لبوں پر کیا ہے میں نہیں جانتا، تو علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے۔ مولا ہماری حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کی اولاد شادی کے لائق ہو گئی نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے ان کی جلد از جلد اے اللہ تقریبات مکمل فرما دے۔
الہ العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا پابند کر دے، مدنی قافلوں کا عادی بنا دے۔ اے اللہ دینی کام کرنے والا بنا دے، نیک اعمال کا رسالہ جمع کرنے والا بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیری، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ زمین